إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جب جمعے والے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے. جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے تجارت اور دنیا کا تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ اٹھے اور آپ کو منبر پہ کھڑے چھوڑ کر چلے. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے، اس تماشے سے، اس کھیل سے بہت بہتر. واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رزق دینے والا بہترین ہے. بہترین رزق اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بساد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات. حضرات محترم،
میری اور آپ کی زندگی کے اندر راتوں اور دنوں کا آنا جانا زندگی کے ساتھ، جو ہم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، ان کے دن اور رات ختم ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رحمان فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک جتنے بھی انسان، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے درمیان دنوں کو گھماتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنے مہینے آئے، کتنے دن آئے، اور ان دنوں میں کتنے جمعے بھی آئے، لیکن ہماری زندگی کا حصہ جو بھی دن آتا ہے اللہ کی توفیق سے گزر جاتا ہے، لیکن دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جس کا نام سردار دن۔ آپ حیران ہوگے کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر کتنا بڑا تہوار ہے، خوشیوں کا دن ہے، لیکن رب العالمین نے عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اب یہ سردار دن زندگیوں میں آتا ہے، لیکن ہم میں سے بعض دوست سمجھتے کہ جمعے کا دن صرف رمضان میں آتا ہے، باقی 11 مہینے جو جمعے کا دن ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، بہت بڑا شیطانی وسوسہ۔ جمعہ چاہے رمضان کا ہو، جمعہ چاہے غیر رمضان کا ہو، جمعہ جمعہ ہی۔ اور اسی لیے اس جمعے کے دن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی جماعت کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگتے کہ اے اللہ کاش آج کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن نہ بنے۔ انسان اور جن دنیا کے کاموں میں، اپنی زندگی کی چمک اور دمک میں، مال و اولاد کی چمک اور کشش نے ہمیں ان چیزوں سے بہت دور کر دیا۔ اب یہ انسان اور جنوں کے علاوہ جو پناہ مانگتے ہیں وہ اس لیے کہ آج جمعے کا دن کہیں قیامت کا دن نہ بنے۔ اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الساعہ، یوم الآخرہ، قیامت کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، لیکن رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے مہینے کا ہوگا اور کون سے سال کا۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ اے جی آخری صدی ہے، یہ آخری سال ہے، بس قیامت آنے والی ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب قیامت آئے گی۔ وہ جمعے کا دن کون سا دن ہے کسی کے علم میں نہیں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے اندر آتا ہے جس میں جناب جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل بن کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھے، استاد ہے، بڑا ہے، ماں باپ ہے، ان کے سامنے بیٹھنے کا بھی بہت بڑا اصول سکھایا۔ نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان فرماتے ہیں ہم بڑا تعجب کر رہے تھے کہ سفید لباس ہے
نورانی چہرہ، نہ مکی لگتا ہے نہ مدنی لگتا، اور اس کے جسم پر، اس کے لباس پہ سفر کے کوئی اثار نظر نہیں آتے، لیکن تعجب اس بات کا ہے سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ ان سوالوں کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن کب آئے گا؟ کائنات کے امام نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے نہ اس کو پتا ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہ اس کو پتا ہے۔ اللہ، سوال کرنے والا نوریوں کا سردار، انبیاء رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والا جناب جبرائیل علیہ السلام، اور جس سے سوال ہو رہا ہے پوری کائنات کے امام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرمایا نہ مجھے اس کا جواب آتا ہے نہ آپ کو پتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں قیامت کا دن، وہ جمعے کا دن کون سا ہے۔ اب یہ جمعے کا دن عبادت کا رکھا بھی اسی لیے گیا کہ اللہ کو یہ دن بڑا پسند ہے، حالانکہ سارے دن اللہ کے، لیکن یہ سردار دن اس لیے رکھا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی، تمام چیزوں کی تخلیق کو مکمل کر دیا، اس لیے جمعے کو کہتے ہیں اجتماع۔ اور آج کل جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اجتماع سے یہ جمعہ ہے۔ اور اسلام سے پہلے اس کا نام جو تاریخ میں آتا ہے وہ یوم العروبہ آتا ہے۔ یوم العروبہ یعنی عرب کے اندر جمعے والے دن کا نام رکھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جمعے کا دن جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی آ گیا، سورت کا نام بھی آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یعنی اجتماع ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا ہوا۔ اور عربی کا اصول ہے جو طالب علم کے ہے کہ عربی زبان میں مفرد اور واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے آگے دوسرا لفظ دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ عربی زبان کا حسن ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے تثنیہ، یعنی واحد اور مفرد کے بعد تثنیہ کا معنی کہ دو چیزیں ہو، دو افراد ہو، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان کے اندر تثنیہ کے بعد یعنی دو کے بعد جو گنتی آتی ہے وہ جمع ہے، یعنی دو سے زیادہ کوئی چیز ہو، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، 100 ہو، لاکھ ہو، کوئی بھی وہ جمع کے عرف کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جمعے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے یہ دن بنائے ہیں نا، 6 دنوں میں پوری کائنات کی تخلیق کی۔ اس کے اندر جو حدیث میں آتا ہے یہ جس کے زمین کے اوپر ہم بیٹھے یہ اس وقت پانی ہی پانی تھا، کوئی مٹی نہیں تھی، کوئی زمین نہیں تھی، پورا پانی کا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم السبت، ہفتے والے دن رب رحمان نے اس پانی کے اوپر مٹی کو بچا دیا۔ آج آپ دیکھیں روئے زمین پہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی بڑی تحقیقات کی، اپنی عمریں گزار دی، کون سی وہ طاقت ہے جو پانی کے اوپر اس مٹی کو بچا دی؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ انسانی عقل آپ کو برتن لے اس میں پانی ڈال دے، مٹی کا ڈھیلا اس کے اندر رکھ دے، چند لمحے کے بعد وہ مٹی جو ہے وہ پانی بن جائے گی، کیچڑ بن جائے گا۔ یہ جو زمین ٹھوس ہے، یہ پہاڑ اتنے اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، میرے رب کی طاقتیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سورہ اخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی تخلیق بھی بے مثال ہے۔ اب یہ پانی کے اوپر مٹی کو بچانا، یہ میرے رب کی طاقتیں ہیں۔ فرمایا ہفتے والے دن رب رحمان نے اس پانی کے اوپر مٹی کو بچا کے خوبصورت زمین کو بنا دیا۔ اب اس زمین کے بعد چٹیل میدان ہے، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ بعض علاقے آپ دیکھ لیں صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، اور یہ عرب کے علاقے آپ دیکھ لیں طوفان آ جائے تو ریت کا طوفان آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر وہ دروازے کھڑکیاں بند نہ کرے، ان کے کمرے ان کی بلڈنگیں ریت کے ساتھ بھر جاتی ہیں۔ اللہ بالکل کوئی زرخیزی نہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کہاں اللہ نے مٹی کے اوپر زرخیز بنا دیا، درخت ہے، پھول ہے، پودے ہیں، سبزیاں ہیں، ہریالی ہے، اور وہ بھی زمین ہے جو بالکل چٹیل بنا ہے، کوئی رنگینی نہیں، کوئی ہریالی نہیں۔ لیکن رب رحمان نے اتوار والے دن کہتے ہیں جب پانی کے اوپر اللہ نے مٹی کو بنایا نا، تو یہ زمین تھوڑی سی حرکت کر رہی ہے۔ اللہ جس طرح کوئی چیز تھرتھراہٹ نہیں پیدا کرتی، تو پانی کی تھل جو نیچے آ رہی ہے، اتنا پانی، اللہ اکبر، اور اس پانی کا خالق بھی تو اللہ ہے، تو یہ مٹی اوپر حرکت کر رہی ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو قائم کرنے کے لیے پہاڑ جو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، میخے کی شکل، کیل جس کو سمجھ لو، اللہ نے ان پہاڑوں کو لگا کے زمین کو حرکت کرنے سے باز کر دیا۔ آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے، استغفر اللہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک تو یہ زلزلے ہیں نا، دیکھو کئی علاقوں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں جس طرح طوفان نوح آیا، اگر پوری زمین پہ زلزلہ آ جائے، انسانوں کا نام و نشان مٹ جائے، جس طرح قیامت کے نزدیک سورہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایسا زمین میں زلزلہ آئے گا، ہر چیز بوجھل جو ہے وہ باہر نکال دی جائے گی، زمین کو ختم کر دیا۔ اب یہ قائم ہے نا، اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ اللہ نے یہ پہاڑ اتوار والے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کو میخوں کی شکل، یہ بڑے بڑے کیل ہیں، جس طرح آپ کسی چیز پہ لوہے کے کیل لگاتے ہیں، اللہ نے زمین کے اندر یہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے چوڑے، طول و عرض، اور حدیث میں آتا ہے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دو پہاڑ اتنی عظمتوں والے ہیں، نہ اتنے لمبے ہیں، نہ اتنے چوڑے ہیں، نہ اتنی اونچائی ہے، لیکن اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر فرما کے ان دو پہاڑوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ایک پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جس طرح قرآن مجید کی سورہ والتین میں آتا ہے والتین والزیتون وطور سین، یعنی کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ طور پہاڑ کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، مسلمان غیر مسلم جانتے ہیں۔ اب وہ اتنا اونچا لمبا چوڑا پہاڑ نہیں، لیکن اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس کی عظمت۔ اور دوسرا پہاڑ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ کوہ غار حرا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن مجید کا آغاز اس پہاڑ پہ ہوا۔ آج بھی کوہ حرا، غار حرا کا نام مسلمان تو جانتا ہی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جب اس کلام کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اسے بھی پتا چلتا ہے جس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو کوہ حرا، امام سعدی کہتے ہیں اس پہاڑ کی بھی عظمت اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج پہنایا۔ اب یہ پہاڑ اللہ نے مٹی میں لگائے، زمین پہ لگائے، زمین حرکت سے باز آ گئی۔ اب آگے فرمایا جب سوموار کا دن آیا، چٹیل میدان ہے، اللہ نے جہان کو خوبصورت بنانا تھا،
सोमवार वाले दिन हदीस में आता है रब ने जमीन को दरख्त लगा दिया। अब ये अल्लाह का हुक्म से वो दरख्तों की तख्लीक हो गई, उनकी हरियाली देखो, उनकी मजबूती देखो, और ये सब चीजें अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए तैयार फरमा दी, क्योंकि अल्लाह को पता था मैंने हजरत इंसान को बनाना है। पूरी कायनात की तख्लीक का मकसद हजरत इंसान है। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रहमान फरमाते हैं सारी तख्लीक, सारी नेमतें, सारे मुसब्बिबुल अस्बाब की चीजें फरमाया मैंने हजरत इंसान के लिए बनाई है कि ऐ इंसान सारी खिदमतें तेरे लिए। अब तेरा काम क्या, तूने अपने रब की सिर्फ इबादत करनी। अब ये देखो अल्लाह के इल्म में था मैंने इंसानों को बनाना है, इनको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, इनको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह ने देखो कैसा बंदोबस्त कर दिया। सोमवार वाले दिन इस जमीन पहाड़ के बाद दरख्त लगा दिए, अब उसमें हरियाली आनी शुरू हो गई। अब मंगल का दिन, अब अल्लाह खैर का भी खालिक है और शर का भी खालिक। अब इस जमीन को आबाद करने के लिए रब रहमान ने सबसे पहले बुरी चीजों को बनाया। हदीस में आता है नापसंदीदा चीजें, गलत चीजें, बुरी चीजें, बदकार चीजें, गलीज चीजों को अल्लाह ताला ने मंगल वाले दिन उनकी तख्लीक की। बुध का दिन आया, रात का वक्त है, अल्लाह, दिन को भी अंधेरा है, रात को भी अंधेरा। रात तो वैसे ही अंधेरा होता है, अल्लाह ताला ने रोशनी का बंदोबस्त किया। अब वो रोशनी बुध वाले दिन हदीस में आता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने इस रोए जमीन को रोशन करने के लिए नूर का बंदोबस्त फरमा दिया। अब उसमें यह भी हो सकता है सूरज की तख्लीक है, क्योंकि वो भी रोशनी और नूर का सबब है। चांद देखो रात को हमारे लिए रोशनी का सबब है, अल्लाह ने चांद को बना दिया ताकि रोए जमीन की खूबसूरती में इजाफा हो, इसके अंदर नूर आए। जुमेरात का दिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले, अल्लाह अभी इंसान नहीं आया, जुमेरात वाले दिन हर किस्म के चौपाए जानवर की तख्लीक कर दी जो रोज जमीन पे चलते हुए थे, क्योंकि अल्लाह ने गोश्त का भी बंदोबस्त कर दिया, अल्लाह ने दूध का भी बंदोबस्त कर दिया। रब देखो कितना मेहरबान है, इसलिए अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों जिन्नों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मेरी और आपकी जिंदगी की सांसें खत्म हो सकती है, रब रहमान की नेमतों का खात्मा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने सारी नेमतों के बंदोबस्त करके जुमे का दिन आया, अल्लाह हर चीज को अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से बनाया। मेरी और आपकी बारी आई, अल्लाह ने हजरत इंसान को अपने हाथ से बनाया। कितनी प्यार की बात है। वो तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने किसी तख्लीक के लिए कसम के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। हजरत इंसान मुझे और आपको बनाने के लिए हमारे वालिद मोहतरम जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। पूरे फरिश्ते खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह रहमान ने आदम को बनाया, वो जुमे का दिन है। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत अल्लाह ने हजरत इंसान बनाया है। आप देख ले जितनी भी मखलूक हो, सूरज अपनी जगह पे है, चांद अपनी जगह पे है, आसमान अपनी जगह पे है, दुनिया की जितनी भी नेमतें अपनी जगह पे है, लेकिन हजरत इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात दिया। यानी जुमे वाले दिन मेरी और आपकी तख्लीक है। और बाद मुफस्सरीन कहते हैं जो मर्द जुमे वाले दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, जो औरतें जुमे वाले दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अपनी तख्लीक का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें जुमे वाले दिन बनाया, अपने हाथ से बनाया। जमीन और आसमान को कुन से बनाया। अल्लाह ने मुझे और आपको बनाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया। हमारे वालिद मोहतरम जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का दिन है वो जुमे का दिन है, और इसीलिए सरदार दिन बनाया इंसान को, वो भी सबसे अफजल है। और जिस दिन बनाया वो दिनों में सबसे अफजल, इसलिए जुमे वाला दिन अल्लाह ने मेरे लिए
آپ کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے عبادت کا دن رکھا ہے، اور اس میں عبادت میں سب سے پہلی اب یہ جمعے کے دن کی یہ بھی شان ہے، حالانکہ زوال موجود ہے، حدیث میں آتا ہے 3 وقتوں میں سجدہ کرنا منع ہے، 3 وقتوں میں اپنے مردوں کو دفنانا منع ہے، ایک سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک سورج جب بالکل عین درمیان میں آ جائے، اور ایک سب سورج غروب ہو رہا ہو، طلوع غروب اور زوال کے وقت سجدہ حرام ہے، اپنے مردوں کو دفنانا حرام ہے۔ اب یہ دیکھو جمعے کے دن کی بہت بڑی شان کہ جمعے والے دن ٹائم آتا ہے، گھڑیاں بتاتی ہے کہ زوال کا وقت آ گیا ہے، لیکن کائنات کے امام نے فرمایا جمعے والے دن زوال کے وقت بھی فرمایا میرا امتی قیام بھی کر سکتا ہے، میرا امتی رکوع بھی کر سکتا ہے، میرا امتی سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے جمعے کا اگر دن قیامت بنایا ہے تو ہمارے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور اس لیے جمعے والے دن لوگ پوچھتے ہیں مذہب کتنی سنتیں، آج جمعے سے پہلے 2 اذانیں ہمارے ہاں ہوتی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف جمعے کی اذان ایک تھی، جس کا ذکر اس قرآن مجید کی اس آیت میں میں نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نودیہ سے مراد اذان ہے، کون سی اذان؟ جس اذان کے بعد خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، منبر پہ آ کے امام صاحب خطیب صاحب بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے، اس اذان کو کہتے ہیں نودیہ۔ اب یہ 2 اذانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ دور مدنی دور میں آپ نے جمعے پڑھائے، آپ کے دور میں کوئی دوسری اذان نہیں ہوتی، صرف ایک اذان ہوتی۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے منبر پہ بیٹھ جاتے تو مؤذن اذان کہتا، جب اذان ختم ہوتی تو خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا۔ جناب حضرت عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح چلتا رہا۔ اس میں آپ دیکھ لیں تقریباً 10 سال آپ کے، 2.5 سال جناب 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آگے 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی 23-24 سال تقریباً بنتے ہیں، ایک اذان سے خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ، مسجد نبوی بھی بہت بڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد نبوی میں بار بار با جماعت نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور وہاں روزہ مبارک ہے، ہم یہاں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارے درود کو سنایا بھی جاتا ہے، ہمارے درود و سلام کو پہنچایا بھی جاتا ہے، لیکن وہاں جا کے درود پڑھنے کا ایک اور ہی منظر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہاں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پہ درود و سلام پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی توسیع ہو چکی ہے، بہت بڑی ہو گئی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت ہو گئی، مدینے کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے مسجد نبوی کے قریب ایک صحابی کا مکان تھا بڑا بلند، تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو، جمعے کی اذان سے پہلے کچھ دیر ایک اذان اور کہہ دیا تاکہ لوگ کاروبار چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، جو جمعے کی اذان ہے، جو دوسری اذان جس کو سمجھ، اس دور میں پہلی تھی، جو دوسری اذان جس کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے، فرمایا جب یہ اذان شروع ہو جائے تجارت خرید و فروخت مطلقاً حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا پہلی اذان کا مقصد یہ ہے لوگ ذرا باخبر ہو جائیں کہ بھائی ٹائم تھوڑا رہ گیا، اپنے کام چھوڑ دو، کاروبار ختم کر دو، تجارت ختم کر دو، اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے اس نیت سے یہ پہلی اذان کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو مطلع کر دیا جائے کہ جمعے کا وقت قریب ہے، اس اذان سے کاروبار حرام نہیں ہو۔ یہ بات ذرا واضح سوچیں، یعنی قرآن مجید میں جس اذان سے آیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہ اذان ہے جس سے خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو پہلی اذان ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ وہ اذان مطلع ہے کہ جمعے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دے، اپنے کاروبار کو سمیٹنا، کیونکہ اسلام کے اندر چھٹی کا کوئی تصور نہیں، یوم العطلہ نہیں ہے،
کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ دیکھو جمعے والے دن بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، فرمایا اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ ایک محدث مفسرین میں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں ایک بات واضح کی ہے کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد کوئی کاروبار کرے گا اللہ اسے 70 گنا زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ایک ہی اذان کی۔ اب یہ جو 2 اذانیں ہوتی ہیں تو بعض دوست مغالطہ کر جاتے ہیں، جی پہلی اذان ہو گیا دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو، حرام ہو گیا۔ نہیں، جب تک وہ اذان جس کے بارے میں قرآن میں آیا بذر البیع، تو پہلی اذان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا احتیاط کریں، اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کریں، وہ لین دین کریں وہ جلدی جلدی ختم کر لیں تاکہ وہ حرمت میں نہ آ جائے، حرام مال کمائی میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے جمعے والے دن دوسری اذان جس کو ہم کہتے ہیں، اس اذان سے پہلے حدیث میں آتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ کی صبح غسل کرے، نیا لباس پہنے، نیا نہیں تو دھلا ہوا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، اور میں سب سے پہلے آ کے اللہ کے گھر مسجد میں آ جائے جمعے کی نیت سے، اور میں جو سب سے پہلے آئے گا، فرمایا جتنا اونٹ ذبح کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ آج ہمیں جمعہ بھی پڑھنا ہے، پتہ ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے کام اتنے پھیل چکے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم عین موقع پہ کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی کپڑے استری شروع کرتا ہے، کوئی غسل خانے میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ بھی ہے کہ جمعہ اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، آپ اسی حساب سے اچھا کاروبار پہ جا رہا ہو، پھر گیٹیا بھی لگائے گا، بیگم سے بھی کہے گا مجھے اٹھا دینا، میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ جب اللہ بلا رہا ہے اس کی تجھے کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کرو جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس اذان سے پہلے، دیکھو قرآن مجید میں اور حدیث میں جو آتا ہے کہ وسطی درمیانی نماز عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، فرمایا جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دے فَكَأَنَّمَا بُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا اس کے گھر والے بھی تباہ ہو گئے، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ یہ تو صرف عصر کی نماز، یہ تو جمعہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو ایک جمعہ چھوڑ دے اس کے دل پہ مور لگ جاتی ہے، پھر دوسرا چھوڑ دے پھر مور لگ جاتی ہے، پھر تیسرا چھوڑ دے پھر مور لگ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں آپ نے خطبہ ختم کیا، مکبر نے تکبیر کہہ دی، آپ اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، تکبیر اولا کہنے لگے اللہ اکبر، ابھی نہیں گئی، پھر پلٹ کے چہرہ واپس فرمانے لگے میرا صحابہ میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ خطبہ جمعہ کے لیے لیے۔ آپ اندازہ فرما لیں کتنا سخت جملہ ہے، فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، جہنم تو بات کی بات ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ جمعے کی اذان ہوگی ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے، مرد کے لیے جمعہ فرض ہے، عورت کے لیے جمعہ فرض نہیں، اگر وہ پڑھتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بچے کے لیے جمعہ فرض نہیں لیکن وہ آئے اس لیے تاکہ اس کی تربیت ہو، اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیونکہ وہ سفر پہ ہے، اگر پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے جمعے کی اذان ہوگی گھر میں بیٹھا ہے تو حدیث میں آپ نے سن لیا کیا فرمایا، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ جو ہے وہ مرد خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، لیکن پھر مجھے ڈر آتا ہے کیونکہ ان گھروں میں معصوم بچے بھی ہیں، ان گھروں میں عورتیں بھی ہیں، ان گھروں میں اساتذہ کو بیمار ہو۔ دیکھو حدیث میں ڈانٹ آ گئی لیکن ساتھ آپ نے وضاحت فرما دی کیونکہ عورتوں میں جمعہ فرض نہیں، تو اگر میں کسی کے گھر کو آگ لگاؤں گا عورتیں جل جائیں گی، اس لیے یہ ڈانٹ اس لیے ہے کہ جمعہ فرض ہے، مجھ سے اور آپ کو رب رحمان نے کل قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ اور یہ جمعے کی فضیلت یہ کہ زوال نہیں، جمعے سے پہلے آؤ جتنے مرضی نوافل پڑھو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور جمعے کے دوران صرف ایک صحابی کے بارے میں پوری تاریخ اسلام میں آتا ہے، آپ مطالعہ کر لیں بلوغ المرام سے لے کر بخاری شریف تک، صرف ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ کا معمول کیا تھا، اذان جمعہ سے پہلے آتے
सिर्फ एक हदीस है और सिर्फ एक वाकया है। उलमा भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं। उस हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक सहाबी आया, समैक और समाक उस सहाबी का नाम भी आता है। कहते हैं जिस वक्त वो अंदर दाखिल हुए तो आपने खुतबा जुमा रोक दिया। एक आदमी का वाकया सिर्फ, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया। सहाबा फरमाते आपने जुमा रोक दिया, खुतबा इरशाद फरमा रहे, फरमाया मेरे सहाबी खड़े हो जाओ, सल्ला रकातैन, 2 रकत नमाज पढ़ के फिर बैठो। इसका मतलब है कि अगर आप जुमे के दौरान आते, वो वाकया सिर्फ एक है और सहाबी भी एक है। कोई उज़र हो सकता है, किसी सफर पे गया होगा, कोई बीमार भी हो सकता है, कहीं दूर से आया होगा, पहुंचा उस वक्त होता। हम अच्छी तमीर कर रहे हैं, सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आपने क्या फरमाया, मेरे लिए और आपके लिए क़यामत तक के लिए सुन्नत बन गई कि अगर जुमे के दौरान आए 2 रकत पहले नफल पढ़े। वो सुन्नतें बाद मुद्दसीर कहते हैं वो तहियतुल मस्जिद है, बात कुछ कहते हैं, लेकिन सही बात यही है कि तहियतुल मस्जिद, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब भी मस्जिद में आओ पहले 2 रकत नमाज पढ़ो फिर बैठो। इसलिए उस हदीस के मुताबिक आपने उसको खड़ा किया, खुतबा जुमा रोक के 2 रकत नमाज पढ़ फिर बैठ जा। इसका मतलब दुराने जुमा 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत है। फिर अगर जुमे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रवायतें आती कि आपने 2 सुन्नतें भी अदा की, आपने 4 सुन्नतें भी अदा की। एक रवायत में आता है आपने इकट्ठी 6 भी पढ़ी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर जुमे की नमाज के बाद आप 2 रकत पढ़ते हैं फिर भी ठीक है, आप 4 रकत पढ़ते हैं फिर भी ठीक है, आप 6 भी पढ़ते हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबूत मिलते हैं। अल्लाह मुझे और आपको पढ़ने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब एक आदमी है हमारे यहाँ, बाज़ दोस्त माज़रत के साथ, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, बाज़ुन्नास वो क्या करते हैं, खुतबा भी सुनते हैं, जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं और बाद में 4 रकत जोर के एहतियाती भी पढ़ते हैं। ये शरीयत के खिलाफ। इसका मतलब पता क्या, वो कहते हैं जी पता नहीं मेरा जुम्मा होया या नहीं होया, नमाज पढ़ी पता नहीं कबूल हुई या नहीं, चल मैं जोर पढ़ ले। इसका नाम उन्होंने रखा है जोर एहतियाती। ये शरीयत के खिलाफ है। इंशाअल्लाह हमें अपने रब से उम्मीद है, ना उम्मीदी नहीं। आप खुतबा सुनेंगे कबूल होगा इंशाअल्लाह, आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी, आप सुन्नतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कबूल होंगे, आप नवाफिल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कबूल होंगे। इसलिए जुमे की नमाज के बाद आप 2 सुन्नतें भी पढ़ सकते हैं, आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 6 भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जुमे का दिन सूरह काफ का पढ़ना, दुरूद और सलाम पढ़ना कसरत के साथ, ये जुमे की फजीलत है। मैं ये बताना चाहता था कि आज का दिन, जुमे का दिन जो मेरी जिंदगी में आया है, आपकी जिंदगी में आया है, खुश नसीब वो है जो जुमे से जुमा फरमाया। इस तरह जुमा पड़ेगा, ऊंट की कुर्बानी, फिर आया गाय की कुर्बानी, फिर आया मेंढे और बकरे की कुर्बानी, फिर आया जिस तरह मुर्गे का सदका करता है उसका सवाब मिलेगा, फिर आया वो अंडा सदका करता है फिर सवाब मिलेगा। और मैं जब खतीब इमाम साहब इन्नल हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं, वो फजीलत वाला दरवाजा, वो दफ्तर बंद कर देते हैं। अब जो है वो सिर्फ जुमे की फजीलत रह गई, हाजिरी की फजीलत का दरवाजा दफ्तर बंद हो गया। इसलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, पता नहीं फिर जिंदगी में जुमे का दिन आए या ना आए, तो आप दोस्त कोशिश करें इस आयत के मुताबिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमे की अज़ान से पहले पहले अल्लाह के घर में आया करो, ताकि हम जुमे की फजीलत को भी हासिल करें, जुमे की फर्जियत को भी हासिल करें और अपने गुनाहों की बख्शिश का सबब है एक जुमे से दूसरे जुमे तक। फरमाया जो ये काम करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। इसलिए अल्लाह की हुजूर दुआ है, रब्बुल आलमीन जब तक मेरी और आप दोस्तों की जिंदगी है, जब भी जिंदगी में जुमे का दिन आए तो नूदिया इस आयत पर अमल करते हुए अज़ान जुमा से पहले अल्लाह ताला हमें, हमारी नस्लों को भी जुमे वाले दिन अल्लाह के घर में आने की और इबादत करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے جو شخص جو میں جان بوجھ کا چھوڑ اس کے لیے حدیث میں کیا حکم کیا. وہ میں نے ابھی بتایا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دوسرا اس کے اندر نفاق کی علامت آ جاتی ہے کہ یہ منافق ہے. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور نعمتیں دی ہے، اس کا شکریہ بھی ہے. اس طرح میں نے آج خطبہ جمعہ میں بتایا ہے کہ میری اور آپ کی تخلیق یعنی حضرت انسان کی تخلیق جمعے کا دن ہے، اپنی تخلیق کا شکریہ بھی ہے. تو اس لیے آپ دوست جو ہے اذان جمعہ جو دوسری اذان ہے اس سے پہلے جمعے کے لیے تشریف لایا کرو. شیخ محسن کے والدین کے لیے دعائے صحت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں زاہد بٹ صاحب، ان کے بیٹے کو نامعلوم گولی لگی ہے اور اس وقت وہ موت و حیات کی کشمکش میں لاہور اسپتال میں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نوجوان بیٹے کو، میرا 14-15 سال اس بیٹے کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے اور اس کی اور اس کے والدین کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے. اور ایک ہمارے ملنے والے ہیں آصف علی چودھری صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا وہ فوت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آصف علی چودھری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنوں کے لیے بخشش کی دعا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. بہرحال جتنے بھی بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم میں سے جو بیمار ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، رب العالمین اپنی رحمت اور کرم سے ہم سب بیماروں کو، ہمارے پیاروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا آخرت کی جو انہوں نے نیکیاں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے ہمارے پیاروں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. وطن عزیز، وطن پاکستان کے حالات آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے. اس وقت جو حالات ہیں اے اللہ وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اللہ اپنی غیبی مدد کے ساتھ ہم پاکستانیوں کی کل پریشانیاں دور فرما. انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو درس قرآن مجید بعد نماز مغرب حافظ احسان اللہ انشاءاللہ مختصر درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. آپ احباب ضرور مغرب کی نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ کے اللہ کا قرآن اور اپنے کوئی مسئلے مسائل کو ضرور سمجھا کریں. اس میں ایک تو ہمارے لیے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. مومن کی یہی نشانی ہے، اس کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں. ایک جیسا ہماری حالت نہیں رہتی. مسجد میں آتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، مسجد سے باہر جاتے تو کیفیت اور ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم.